السلام علیکم. پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان، اور آج ہم مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں. مہمان ہیں ہم معروف سیاستدان، پشتون قوم پرست، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی جناب محمود خان اچکزئی کے. بہت شکریہ محمود خان اچکزئی صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. آج کل آپ ایک بہت بڑی سیاسی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر کر رہے ہیں کہ ایک اور بڑی جماعت جو اب آپ کی اتحادی ہے، اس کے لیڈر جیل میں ہیں، جن کے حوالے سے اب اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، عدالتوں سے فیصلے بھی ان کے حق میں ہو رہے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تحریک آپ کی کہاں تک پہنچی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس نام کا خیال آپ کو کہاں سے آیا؟ مطیع اللہ جان بھائی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کا، آپ کی ادارے کا. اکثر صحافی مجھ سے نالاں ہیں، خفا ہیں کہ محمود انٹرویو نہیں دیتا. واقعی میں ایک بہت بڑی مدت کے بعد خاموشی توڑ رہا ہوں، خاموشی کا روزہ. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اب جن حالات سے گزر رہا ہے، یعنی جو بھی آپ وہ لے لیں، معاشی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، پاکستان انتہائی خطرناک بحرانوں میں گرا ہوا ہے. ہر اس پاکستانی کا، چاہے وہ جس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کو ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتا ہے جو 20ویں صدی میں قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چلے، ان سب کے لیے یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس ملک کو کس طرح ان بحرانوں سے نکالیں. ہم نے کوشش کی. آدمی جو آپ سوچتے ہیں ایمانداری سے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی اور حل نکل آئے. ہم نے جتنی بھی وہ کی اس پہ سوچا، تو ہمیں یہ پہلے دن سے پاکستان کی مطیع اللہ جان بدقسمتی یہ رہی، اور یہ اس کی تاریخی بدقسمتی ہے کہ برصغیر میں بسنے والے تمام سیاسی پارٹیاں یا تنظیمیں جو بھی تھیں، ان میں سے واضح اکثریت متحدہ ہند کی حامی تھی. حتیٰ کہ محترم محمد علی جناح صاحب بھی 1946 تک وہ 3 گروپ والے اس پہ کانگریس والوں کی ایک غلط اسٹیٹمنٹ، غلط پریس کانفرنس نے اچانک پاکستان ان پہ تھوپ دیا، اور ان کے الفاظ تھے کہ مجھے ایک کرم خوردہ ورم ایٹن پاکستان ملا ہے. غلطی یہ ہوئی پاکستان میں، جو لوگ سیاسی تھے، احرار، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، غفار خان کی پارٹی، ہماری بنگالی مسلمانوں کی پارٹیاں، یہ سب وہ شاید اس میں تھی کہ چونکہ ہندوستان ہم سے متحدہ طور پہ چھینا گیا تھا، تو اس پہ متفق تھے کسی طرح سے انگریزوں کو یہاں سے نکالتے ہیں. پاکستان بنا اور بن گیا. جب بن گیا، اس کو چلانے کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی. لیکن جو لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، میں ان پہ کچھ کہتا تو نہیں، وہ سیاسی لوگ نہیں تھے. ایک آدمی بھی 2 دن کے لیے جیل نہیں گیا، کسی نے کوڑے نہیں کھائے، کسی نے فلانا نہیں کیا. محمد علی جناح صاحب اور ان کے 3-4 ساتھیوں کو چھوڑ کے، جو پولیٹیکل ایلیمنٹ تھے. باقی ملک کو چلانا تھا. تو غلطی یہ ہوئی کہ بیک جنبش قلم ہر اس سیاسی پارٹی کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا جس نے مسلم لیگ کی حمایت نہیں کی تھی. حمایت نہیں کی تھی. سب کو فارغ ہے. پاکستان ایک ملک تھا، اس کو سیاسی طور پہ چلانا. لیکن یہ کس نے کیا؟ مسلم لیگ پارٹی نے. مطلب یہ اس پہ میں ذاتی طور پہ ایمانداری سے سوچتا ہوں، اس پہ محترم محمد علی جناح صاحب کو ایگری نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو تو 1 سال کا وقت ملا. 1 سال میں وہ بھی غنیمت. یہ سب کچھ اس دوران تو نہیں ہوا. جی، یہ سب کچھ اس دوران تو نہیں ہوا. محمد علی جناح صاحب ان کے بعد ہوا. غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں ہوئی، ابھی سیاسی لوگوں کو پاکستان جب بنا، سب نے، پشتون سیاسی لیڈر تھے، پنجابی تھے، سندھی تھے، یونینسٹ تھے، بنگالی تھے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا ملک ہے،
ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا ہو گیا، تھوڑا اگر فاسٹ فارورڈ کر لیں کہ آپ کی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے یہ اسی کے پس منظر میں آپ نے بنائی، لیکن یہ تحریک ایک فکر ہو جی ابھی پاکستان کو چلانے کے لیے جن سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی انہیں کو اپنے فارغ کر دیا۔ ابھی غفار خان کا مقابلہ کرنے کے لیے NWFP میں اس وقت نام تھا، یا پنجاب میں یونیورسٹیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا بنگال میں یا بلوچستان میں بلوچوں اور اچھے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو لانا پڑا۔ وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں، پہلے دن سے کرپشن پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کی گئی۔ فلانی خان کو مردان کے فلانی خان کو لاؤ، فلانی بلوچ سردار کو لاؤ، فلانی پنجابی چودھری کو لاؤ، فلانی سندھی وڈیرا کو لاؤ۔ ان کو کیا تھا؟ کیوں آؤں؟ کس لیے آؤں؟ بابا آؤ، مسلم لیگ ہے، پاکستان ہے، کیا چاہیے؟ دو مچ تین مرلے۔ یہ تو ایک تلخ ماضی ہو گیا ہمارا۔ آج ہم آ جائیں تو آپ نے ماضی میں بھی ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا، مزاحمت کی ان کی، اور تحفظ آئین کے لیے بڑی آپ کی کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، آپ جیل میں بھی رہے۔ تو یہ بتائیں کہ آج جو ہے ایسے کون سی ماشاء اللہ کی صورتحال ہے کہ جس میں آئین کو خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے آئین کو؟ جیل میں نہیں رہا، وہ بہت کم رہا ہوں۔ جیل کے کوٹھا میرے والد نے پورا کیا تھا۔ البتہ میں محترم ضیاء الحق کے دنوں میں وانٹڈ تھا، 6 سال کچھ مہینے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو آج آئین کو کس سے خطرہ ہے؟ آج آئین تو پہلے دن سے آئین بننے نہیں دیا گیا، لیکن سر آج کس سے خطرہ ہے؟ خطرہ حمود الرحمان رپورٹ کا نام لینا بھی جرم بن گیا ہے۔ حمود الرحمان رپورٹ میں پہلا فکرہ یہ ہے، یا شاید پہلے پیراگراف میں یہ ہے کہ ہماری بربادی اس دن سے شروع ہوئی جب فوجیوں نے سیاست میں مداخلت کرنی شروع کر دی۔ یہ الفاظ ہے اس کے۔ سر اس کو 50 سال ہو گئے، آپ بھی کئی بار حکومت میں رہے، آپ بھی اہم عہدوں پہ رہے، اتحادی بھی رہے، لیگ کے ساتھ بھی آپ رہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو آپ بھی منظر عام پہ نہیں لائے، تو اب ذرا آگے آ جائیں، 50 سال گزر گئے نا، آج کس سے خطرہ ہے آئین کو؟ مطلب یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں جس کو تحفظ آپ دینا چاہ رہے ہیں، کس سے خطرہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میں 1990 میں پہلی دفعہ اس میں آیا، پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ 1993 میں جب حلف لیا گیا، گور ایوب صاحب اسپیکر تھے، حلف ایک دن بعد میں نے کہا اسپیکر صاحب پوائنٹ آف آرڈر۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جناب آپ نے ہم سب سے، جتنے سینکڑوں لوگ ہیں، ہم سب سے آپ نے آئین میں، وہ حلف میرے ہاتھ میں تھا، آپ نے ہم سے حلف لیا، اس کا آخری فکرہ بڑا خطرناک ہے، میں آئین کی حفاظت کروں گا، ہر قیمت دفاع کروں گا۔ میں نے کہا اسپیکر صاحب یہاں روایت یہ ہے کہ ہر 3-4 سال بعد، الفاظ میرے یہ تھے، کوئی برا نہ مانے، میں نے کہا 3 سال بعد ایک جرنیل چل پڑتا ہے، آئین کو رونتا ہے، ہاؤ کین وی پروٹیکٹ؟ اگر یہ فارمیلٹی ہے تو ہم نے لے لیا، لیکن یہ تو 30 سال پرانی بات ہے نا، اس کے بعد بھی آج بھی آپ نے حلف اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو محمود ان پہ تیری سیٹ چلی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر ہم سے ایک اور حلف لے لو۔ انہوں نے کہا کیا حلف؟ کہ بائی دا ڈے آئین کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، the people of Pakistan must be on the streets۔ ٹھیک ہے، چلیں اب یہ بتائیں کہ عمران خان کو آپ نے جوائن کرنے کے لیے کیوں حامی بھری؟ کیونکہ آپ کو انہوں نے بظاہر استعمال کیا سیاسی طور پہ، صدارتی امیدوار بنا دیا۔ پہلے سوال کا پہلا سوال یہ ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ کس سے خطرہ ہے؟ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ شیڈول دیکھیں، لوکل کونسل سے لے کر پرائم منسٹر تک، ججوں تک، ہم سب سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے۔ یہ وہ کوئی آدمی پاگل ہوگا، مطیع اللہ جان، آدمی پاگل ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے ملک کے لیے ایک مضبوط فوج نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ خطرناک وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے ملک میں جاسوسی ادارے نہ ہوں۔ جاسوسی ادارے ایک ملک کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔
فوج ملک کا دفاع کرتی ہے. لیکن یہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس لیے ووکل ہوں کہ حالات بڑے خطرناک ہیں. وی شوڈ بی. یا جس پیٹرن پہ آج ہمارا ملک چلایا جا رہا ہے یہ پیٹرن خدا مغفرت کرے پرانے سوویت یونین میں فیل ہو چکا. سوویت یونین میں کوئی آدمی پریزیڈنٹ وزیر خارجہ نائب صدر فلانا نہیں بن سکتا تھا جب وہ KGB کے پائپ لائن سے نہیں گزرتا تھا. لیکن یہ جو پیٹرن کی آپ بات کر رہے ہیں اس پیٹرن کو لانے میں تو آپ کے سب سے بڑے اتحادی عمران خان کا بھی بڑا رول ہے. آج آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. 2018 میں کیا ہوا؟ آپ اس کے مخالف سے. عمران خان نے جتنا سپیس دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو اتنا تو شاید کسی سیاستدان نے نہیں دیا. بات یہ ہے مطیع اللہ جان یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تو نے یہ کیا تیرے باپ نے یہ کیا تیرے دادی نے یہ کیا فوجیوں سمیت. یہ وقت ان باتوں کا ہے کہ ہم سچ کہیں اور سب اکٹھے مل کر سب انکلوڈنگ آرمی ججز جرنلسٹ تاجر جو دانشور قسم کے لوگ ہم سب مل بیٹھ کے کلیکٹیو وزڈم سے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. ہمارے خیال میں اگر کسی کے پاس اس سے بہتر نسخہ ہے وہ لائیں ہم ماننے کے لیے. ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم اب بھی توبہ کریں اور آئین کے تحت جس ادارے کا جو فریم ورک ہے اس میں رہیں آئی ایم 100% شور کہ پاکستان 5 سال تو توڑے ہیں within 10 years پاکستان بالکل ایشیا کے اس میں اگر ٹائیگر نہ بنا سر اٹھا کے چلنے کا. لیکن پاکستان کو ٹائیگر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مشورے آپ عمران خان کو دیں اور عمران خان سے ملاقات کریں کیونکہ وہ آپ کے اتحادی ہیں. آپ نے یہ تحریک بھی چلائی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان آپ کے ان مشوروں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے خاص مہمان پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی. محمود خان اچکزئی صاحب آپ نے بات کی کہ ہم سب کو جو ہے مل کر بیٹھ کے anybody who believes in Pakistan لیکن آپ کی اتنی بڑی آپ نے تحریک کی بنیاد رکھ دی تحریک تحفظ آئین پاکستان مگر ابھی تک آپ عمران خان سے نہیں ملے اور عمران خان کے جو خیالات ہیں وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات فوج سے کرنے ہیں سیاستدانوں سے نہیں. تو آپ کی ملاقات کب ہوگی اور یہ کتنے جلدی عمران خان اور آپ ایک صفحے پہ آ جائیں گے؟ ان تمام بحرانوں میں ان تمام مشکل حالات میں ایک چیز جو بہت خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً پاکستان کی تمام بڑی پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. نواز شریف کے عمران خان کے ساتھ میں احتیاط کرتا ہوں الفاظ میں عمران خان کے ساتھ قدورتیں ہوں فلانا ہو لیکن نواز شریف بلیوز ان اٹ. مولانا فضل الرحمان اس پہ یقین رکھتا ہے. عمران خان کا آپ کو یقین جماعت اسلامی اس پہ ہے. عمران کا میں ضامن ہو جاؤں گا وہ بھی ہوگا. اچھا ہو جائیں گے جب ملاقات ہوگی. وہ ہے اگر اس کی طرف سے یہ بیان آتا آ جاتے ہیں. ایک بہت بڑا ہجوم ہے وہ اپنا تحریک انصاف. عمران خان نے مطیع اللہ جان آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں عمران خان نے یہاں حکمرانی کی. کچھ غلطی تو ہوئی. حکمرانی کیسی تھی کیسی نہیں تھی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دنیا بھی جانتی ہے. اب اچانک یہ لاکھوں کروڑوں انسان عمران خان کے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبہ انتہا کو پہنچ چکا. ہماری پولیس ہمارے جو ادارے ہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کے جیل میں کپڑے اتارنا یہ صرف لوگوں کو مارنا پیٹنا بے عزت کرنا لوگوں کے گھروں میں گھسنا یہ اس سے ایک خطرناک جذبہ. اس جذبے کو ہم نے سہارا نہ دیا ہم نے اس کو ایک پائپ لائن میں نہ وہ کیا پاکستان خانجگی کی طرف چلا جائے گا. تو یہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبات ہیں لوگوں کے یا لوگوں نے جو آپ سیاستدانوں کی جو روایتی سیاست ہے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے؟ آپ لوگوں کے خلاف بھی غصہ ہے جو پچھلے 40-50 سال سے بار بار حکومتوں میں آتے ہیں تو یہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ میرے پاکستان میں جینون پولیٹیشینز کو کبھی بھی نہ حکمرانی کا موقع دیا گیا ہے بل ان کو غدار ڈکلیئر کر کے مارا پیٹا گیا ہے. 2 نمبر کے سیاستدان آپ جب ڈیولپ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا.
पैसे दे के, मज दे के, फलाना दे के जब अब लोगों को लाएंगे वो इस तरह से चलाएंगे वो। अच्छा, ये कैसे कोई यकीन कर सकता है कि आपने इतनी बड़ी तहरीक का बुनियाद रख दी है और आप इमरान खान के सदारती उम्मीदवार भी बने, लेकिन आज तक इमरान खान ने आपसे मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया? नहीं, इमरान खान क्यों नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए उनको, वो कैदी हैं और किसी उस कैदी नहीं है। तमाम लोग उनकी इसलिए इज़्ज़त कर रहे हैं कि बाबा द मैन स्टूड, खड़ा हो गया है। हालांकि इमरान खान यहीं फिर रहा था, एक सीट थी उनकी जब वो आए थे, फिर कुछ और सीटें थी 25, 30, 40। कैसे आ गई? किसने दिलवाई थी 2018 में उनको सीटें? आई डोंट नो, आपको नहीं पता? उस वक्त तो आपको पता था 2018 नहीं, ये कुछ तो होगा, कुछ तो होगा नहीं, लेकिन आपको अब आप कहते हैं कि आपको नहीं पता, मगर 2018 में आप लोग नून लीग और सब ने शोर डाला था कि ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर आई है, RTS बिठाया गया था, वो सब भूल गए आप? अच्छा देखिए, हम क्यों भूलेंगे? 18 में मैं खुद मुंतखब होकर नहीं आया था, मैं नहीं आया था। मैंने कहा था अगर मैं इस पर शोर करता तो लोग कहते कि यार ये महमूद चूंकि हार गया अभी पीटता रहता है। मौजूदा इलेक्शन 2018 में RTS पे आपका क्या मौक़िफ़ था? यही कि धांधली हुई है। तो फिर आपको जानते हैं कि इमरान खान को जो लाने वाले हैं, आज आपको क्या यकीन है कि इमरान खान दोबारा उनके साथ नहीं बैठ जाएगा? और अभी भी वो जेल से बयान देते हैं कि मैं तो सिर्फ आर्मी चीफ से मुलाकात करूँगा। उन्होंने कम से कम इन पर्सन ये मेरा वो है, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के ज़हन में ये वो था कि वो इनके थ्रू इक़्तिदार में आना चाहता है। मेरा ईमान है, मेरे मालूमात नहीं है मतीउल्लाह जान, मेरा ईमान है अब जो एक सही रास्ते पे लोगों ने चीख पुकार शुरू कर दी है, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, हम सब फौजियों की बिल्कुल ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरीके से भी इमरान चाहे हम उनको देने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल में इमरान उनके रास्ते से कबूल नहीं कर रहा। इमरान वो खान कहता है 45 जो मुज़ाकरात वाली बात है इमरान खान की, आप उसकी मज़म्मत करते हैं कि वो कहते हैं मैं आर्मी चीफ से मुलाकात? उन्होंने नहीं कहा। नहीं। अच्छा, आपने ये उनसे पूछा? उनके कोई कह देता है, मैं भी। और जिस रोज आपको ये मालूम हो गया कि उन्होंने मुलाकात की है या ये बात कही है, तो आप क्या करेंगे? जब ये कुछ नहीं हो रहा, ये मेरी गट फीलिंग है, जब ये नहीं हो रहा मेरी गट फीलिंग है कि इमरान खान उनको वाज़े कह रहा है कि 45-47 का वो कर दो, बाकी जो भी हुक्मरान बनाए मैं साथ हूँ, आई विल नॉट जॉइन विद यू, मैं इस रास्ते से आना नहीं चाहता। आई एम श्योर। ये किस आपकी मुलाकात कब हो रही है खान? मेरी मुलाकात उससे नहीं है, लोगों की मुलाकातें होती हैं। आपको ये लगता नहीं है कि इमरान खान साहब ने आपको इस्तेमाल किया है क्योंकि आपकी एक क्रेडिबिलिटी थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट आपका एक स्टैंड था, इमरान खान ने अपना गुस्सा उतारा है, आपको सदारती उम्मीदवार बना के इस्तेमाल किया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? राज तो नहीं है, राज नहीं है, मैं आपसे बता देता हूँ। असद कैसर आए थे मेरे पास, यही इस कमरे में। मेरे कहा असद कैसर, मेरी ये कभी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं फलाना करूँ। इमरान खान से मिल रहे हो, मुझसे बेहतर कैंडिडेट ज़रदारी का मुकाबला करने के लिए आपसे नहीं मिलेगा और मैं तैयार हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उससे दुश्मनी करनी थी, जो कुछ चल रहा था मैंने कहा इमरान खान से पूछ लो, आई एम रेडी। ये आपने ख्वाहिश का इज़हार किया? बिल्कुल मैंने। अच्छा, उन्हीं के मैं शौक था, खुदा गवाह है। मैंने उनसे कहा क्यों यार, खुदा ना करे अगर मैं जीत गया मैं तो मारा जाऊंगा, मैं तो बोलने वाला आदमी हूँ। पार्लियामेंट से दूर बैठ के उस पहाड़ी पे क्या करूँगा, लेकिन मैं चाहता था कि इसके उन्होंने जब मेरे ये गए, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, फिर हमने इंतखाब लड़ा और इंतखाब में हमारी वो हुई। इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि आइन होगा, आइन की बालादस्ती होगी, पार्लियामेंट ताकत का सचना होगा। मतीउल्लाह जान देखें, हम सब ने वादा, नवाज शरीफ सुन रहा है, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के जमहूरी लोग, हम इस पे मुतफिक थे कि जब भी बेहतरीन पार्लियामेंट आएगी हमने ये 4 रेजोल्यूशन पास करने। वो जजेस जिन्होंने पहले मरहला से लेकर आखिर मरहला तक अपने बच्चों के पेट पे लात मार के आइन का दिफा किया और नौकरियों से गए, दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड हीरोज डेमोक्रेसी। सब ने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरी हमने कहा था कि हमारी ये तजवीज़ होनी चाहिए कि जिन जजों ने खिलवाड़ किया उसके साथ,
وہ جن جرنیلوں نے ایوب خان سمیت جن جرنیلوں نے کھلواڑ کیا دے مسٹ بی کنڈیمڈ. کسی کو ہم نے نکالنا نہیں قبر سے, کسی کو ہم نے پھانسی پہ نہیں چڑھانا, لیکن کم سے کم دنیا کو یہ ہو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان جرنیلوں کو کنڈم کیا جنہوں نے آئین سے کھلواڑ کیا, ان ججوں کو کنورٹ کیا, ان ججوں سے تو بالکل جنہوں نے پی سی او کے تحت حرف اٹھائے ہیں ان سے تو بالکل پرانی تنخواہیں لے لینی چاہیے. یہ آپ ریٹائرڈ اور مرے ہوئے ججوں اور جنرلوں کی بات کر رہے ہیں. بالکل جنہوں نے قربانی دی وہ غریب تو نہیں میں بات کر رہا ہوں نا کہ جن ججوں نے کھلواڑ کیا یہ وہ لوگ ہیں جج اور جنرل جو مر چکے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں. نہیں جو زندہ ہیں یہاں بہت سارے پی سی او کے ججز ہیں, پکڑو ان سے تنخواہ واپس لے لو اور ان ججوں کو دے دو. جو اس چیز پہ عمران خان اور اس کی پارٹی نے اتفاق کرتی آپ سے؟ عمران خان ہمارے اس میں نہیں تھا, باقی تھے, باقی اتفاق کرتے تھے. تیسرا میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا بہت سارے بچے پنجاب میں سندھ میں جمہوریت کی آزادی میں مارے گئے گولیوں سے, نہ کسی نے سینیٹر بننا تھا نہ کسی نے فلانا بننا تھا, ان بچوں کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کیا جائے ٹھیک ہے اور ان کے لیے کچھ رکھا جائے. اگر سیاستدانوں میں سے آپ کو ہیروز آف ڈیموکریسی تلاش کرنے پڑے آج کل کے زندہ سیاستدانوں میں سے, تو نواز شریف اور عمران خان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں احتیاط ہمیں تیز تند جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے. نواز شریف کس طرح آیا پالیٹکس میں, کس طرح بھرتی ہوا, کیا بنا, لیکن یہ تاریخ اسے وہ معاف کر دے گی. ڈیورنگ دس سیاست میں وہ یہ سمجھ گیا کہ جرنیلوں کے اس میں سیاست کرنا یہ غلط ہے. آپ کو یقین ہے وہ سمجھ گئے؟ بالکل وہ سمجھ گئے. یہ اگر سمجھ گئے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے تو وہ کھڑا ہو گیا. کہاں کھڑے ہو گئے؟ وہ تو ان کے بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, کہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ 10 سال قریب وہ سعودی عرب میں کیا کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, لیکن ابھی کیا کچھ نہیں, ابھی وہ کھڑے اپنے موقف پہ, ووٹ کو عزتوں پہ کھڑے ہیں نواز شریف. اب میرے خیال میں جس کے ذریعے بھی ہو, میرے خیال میں انہیں اس جمہوری سٹینڈ کی سزا دی گئی جو انہوں نے 10 سال لیا تھا. اب جزا دے دی ہے اس کو؟ نہیں, آگے میں کچھ نہیں کہتا, اب انعام دے دیا, آگے میں کچھ نہیں کہتا, ان کو ایک سزا دی گئی ہے. اچھا نواز شریف جمہوریت کے ہیرو ہیں آپ کے خیال میں؟ میرا مطلب ہے اگر آپ جو ہمارے پاس لاٹ ہے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہم ان کو پاکستان کے ان لوگوں میں شمار کر سکتے ہیں جو اسٹیٹسمن کہلاتے ہیں. اچھا نواز شریف, تو پھر عمران خان کیا ہے؟ عمران خان بھی بڑھتے بڑھتے ابھی تک آ گیا ہے. آج کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, عمران خان اس وقت پاکستان کی عوام کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. یہ پاپولیرٹی فرام دا ویری بگننگ آف پاکستان ٹو دس ڈے کسی اور کو نہیں ملی. اس پاپولیرٹی کو پاکستان کے خیر میں استعمال کیا جائے, اس پاپولیرٹی کو آئین کی بالادستی کے لیے استعمال کیا جائے, اس بالادستی کو پارلیمنٹ میں کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. پاکستان بحرانوں سے نکل آئے گا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. افغانستان کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس ٹائم ہو. یہ ہمارے جاہل حکمران نہیں سمجھ رہے. آپ کا جاہل حکمران سے مراد شہباز شریف؟ بالکل, جو بھی ہیں سب جو افغانستان سے لڑائی کے موڈ میں ہے وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے. افغانستان وہ ملک ہے, واحد ملک ہے جس میں تجارت کا پلہ پاکستان کا بھاری ہے. ٹھیک ہے. ڈیورن لائن پہ افغانستان کے ساتھ آپ کے کم سے کم 7 انلیٹ ہیں. اچھا. چمن میں, انگور اڈا میں, وزیرستان میں 6-7 مہینے سے لوگ بیٹھے ہوئے کہ بابا ہمیں اپنے زمین تک جانے دو, پتہ نہیں کسی جیل میں. چلیں اس کی بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک. اچکزئی صاحب, چمن کا آپ نے ذکر کیا اور تجارت میں آپ نے کہا ہمارا پلڑا بھاری ہے, تو چمن کے اور دیگر پوائنٹس پہ تجارت ہوتی ہے یا اسمگلنگ ہوتی ہے جس کو روکا گیا ہے؟ بالکل اسمگلنگ میں 100%. ہم جب یہاں تھے نواز شریف کی حکومتی شہر, وسیم سجاد اور شاہد حسین کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی اس بات پہ کیا اسمگلنگ ہے, اس میں کیا اسمگلنگ نہیں ہے. اس کمیٹی کی فائنڈنگ یہ تھی کہ ڈرگ, چرس, ہیروئن, شیشہ, اسلحہ, دس اسمگلنگ, باقی تجارت. اچھا.
مطلب اس میں ملک کے جو مصنوعات ہیں جو ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ تو بند ہو جائیں گی اگر اس طرح مال باہر سے آنا شروع ہو جائے. ابھی میں 8 منٹ ہے میں کوشش کر رہا ہوں. دنیا اس طرف جا رہی ہے مطیع اللہ جان, آپ ہمارے ان جرنلسٹوں میں سے ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں, دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ بدترین دشمن پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں, جرمنی اور روس, جرمنی اور فرانس, جاپان اور امریکہ. ہم اب لگے ہوئے ہیں, کسی جیل بیوروکریٹ نے کہہ دیا کہ بابا پاسپورٹ پہ افغانستان اپنی زمین ہے. ڈیورل لائن پہ ایسے قبیلے ہیں جن کی زمینیں میلوں میں ہیں افغانستان میں یا ایکڑوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ملک. اس پہ میں آپ کو اگر آپ لکھنا چاہیں, عمران خان کی حکومت میں فوج یہی فوج ہے, یہ نہیں کہ ہر آدمی آیا عمارت نو سال. شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں وہ ایس آئی چیف, وہ بھی ساتھ ہے, کیا نام تھا ان کا؟ باجا کی بات کریں گے؟ نہیں, ایس آئی چیف. اچھا, جنرل فیض تھا, مشہور جی مشہور فیض تھا. جرنیل تھے ہر ڈپارٹمنٹ انکلوڈنگ نادرا کا, وہ یہ گئے تھے افغانستان اس بات پہ طالبان کے ساتھ بٹوین کوئچہ اینڈ کندہار. دونوں اس پہ بات کر رہے تھے بٹوین کوئچہ اینڈ کندہار, ان کی کمپیوٹرائز ویزا, ہمارا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ. اب یہ معمولی 8 میل 10 میل پہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ خاردار تار بھی تو عمران خان کے دور میں لگی تھی نا, ساری بارڈر فینسنگ جو ہوئی ہے ساری, وہ بھی تو عمران خان کے دور میں سارا پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہوا وہاں پہ. ایک اور بات, یعنی افغانستان کے ساتھ آپ کے اتنے بہترین تعلقات تھے. ذوالفقار علی بھٹو, جب ذوالفقار علی بھٹو ناراض ہوا تھا ایوب خان سے, انہوں نے اپنی مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی تھی, کابل ہوٹل میں 3-4 دن وہ وہاں رہے. ہم پہ 2 دن خطرناک آئے, 2 وقت, بنگال کا واقعہ, پھر 1965 کے بعد افغانستان کے بادشاہ نے ایوب خان کو کہا کہ بابا ہمارے چلے وہ تو ایک ماضی کی بات ہوگی نا. سر یہ بتائیں, اس وقت بلوچستان کا جو وہاں پہ ایک بحران ہے, وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دکھاوے کی حکومت ہے, ایک ڈمی حکومت ہے بلوچستان کے اندر. آپ کے خیال میں بلوچستان کے اندر یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ اس سے پہلے جو ایون صوبائی اسمبلی تھی, وہ کیوں اتنی بے بس ہیں, بے اختیار ہیں؟ وہاں پہ اصل حکمران کون ہیں؟ اور یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے آپ جیسے بڑے سیاستدانوں کی کہ وہاں پہ؟ ناکامی ہماری نہیں ہے, معمولی, بالکل نسخہ آسان ہے. آج زرداری صاحب لکھ کے اس کو پارلیمنٹ کو, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, فلانا میں جہاں جگہ جس ضلع میں جس علاقے میں قدرت کی کوئی معدنیات نکل آئے, اس پہ اس علاقے کے بچے کا فیلاق تسلیم کر لو, بغاوتیں ختم ہو جائیں گی. یا یہ تماشا ہے. لیکن آئین میں تو ان کا حق تسلیم کیا گیا, 18ویں ترمیم میں کافی حد تک کیا گیا. آپ لوگ تو ساری 18ویں ترمیم کے ساتھ نہیں تھے. میں عرض کر رہا ہوں, ابھی آج ہم آئے تھے قبائلیوں کی پریس کانفرنس تھی, مومند ایجنسی اس سے بری پڑی ہے سنگ مرمر سے. آپ جا کے وہاں قابض ہو جاتے ہیں, اس کا سودا کر لیتے ہیں کسی عرب کے ساتھ, کسی فرنگی کے ساتھ, لوگ لڑتے ہیں, پھر اب کتنے دہشت گرد ہیں. پاپا ان غریبوں کو حصہ تو دو, 20%. تو آپ کی حکومتیں, صوبائی حکومتیں کیوں بے بس ہیں؟ وہ کیوں, کس کے کنٹرول میں؟ یار لوگوں کے. تو پھر آپ تماشا دیکھ رہے ہیں نا کافی عرصے سے. تماشا کون دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ خدا کو مانو, ذاتی وفادار مت ڈھونڈو. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. بچوں کو وفادار کرو وطن سے. یہ بلوچستان کے اندر جو شورش ہے اس میں بیرونی ممالک بھی تو شامل ہیں نا. بھارتی جاسوس وہاں سے پکڑا گیا ہے, دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے, ابھی بھی جو PLA کا وہاں پہ سرگرمی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطیع اللہ جان, دشمن سے رحم کی امید رکھنا بیوقوفی ہے. کیوں میں مطیع اللہ جان کو اتنا مجبور کروں کہ وہ جا کے انڈیا سے بات کرے؟ کیوں میں کسی سندھی کو اتنا مجبور کروں کہ وہ جا کے کوئی اور بات کر دے؟ ایک معمولی سا یوکرین, یورپی دنیا نے اس کے گلے میں ڈال دیا, روس حیران پریشان ہے. کل آپ کیا یہی ہوگا؟ چلیں, ان سارے معاملات پہ آپ نے کبھی نواز شریف سے بات کی ہے؟ ابھی نواز شریف سے بات کی کہ مستقبل کے لیے ان کے ذہن میں بلوچستان کے بارے میں؟ نواز میں دوست رہا ہوں اس کا, میں بٹوین دا لائنز. ابھی جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کے گھر گیا, میں نے کہا میاں صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے بربادی کا راستہ. یہی بات آپ نے انہیں روکا کہ یہ حکومت میں مت آئیں؟ میں آپ کو کیسے روک, آپ میرے دوست ہیں, میں یہی کہوں گا. آپ نے مشورہ دیا؟ میں کہوں کہ مطیع اللہ جان خدا کو مانو, اس راستے پہ مت چلو. خاقان عباسی یہی کہتا ہے, خاقان اس کا دشمن تو نہیں ہے,
ان کے مسلم لیگ کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کو شہباز نیکبخت آدمی ہے, شہباز خدا کو مانتے اپنے آپ سے پوچھ تو کیا کہ اس الیکشن میں دادلی نہیں ہوئی تو کیا کہ ساری دنیا کی, میں نے نہیں کہا, وہ تو لگا ہوا ہے, وہ تو کعبہ بھی چلا جاتا ہے, کعبہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ تجھے خدا سے ڈر نہیں ہے کہ جی کسی بھی تو بیٹھا یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے. اچھا آپ کی پارٹی کا, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا, اور یہ جو اتحاد آپ نے بنایا ہے, اس کا 9 مئی کے واقعات پہ کیا موقف ہے؟ ایک ہے یا مختلف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک واقعے کو لے کے تجرید میں یہ پھر اچھی بات نہیں ہوتی. ایک بات آئی تھی, ایک غلطی فار ایگزامپل خدا نہ کرے اس نے کی ہے مطیع اللہ جان, ایک غلطی آپ نے خود کی ہے, ایک غلطی انہوں نے کی ہے. جب آپ مطیع اللہ جان سے معافی کی بات کرتے ہیں تو اپنی غلطی پہ بھی معافی مانگو, وہ بھی مانگے. 12 مئی کو کیا ہوا؟ کسی نے کسی کو پوچھا؟ 12 مئی کتنے لوگ جلائے گئے اس کا کسی نے پوچھا؟ کتنے لوگ مارے گئے, وکیل جلائے گئے, فلانا. یہ جب ہم کمزور لوگ ہیں, اس کے باوجود بھی عمران خان نے کہا ہے کہ بابا تحقیقات کر لو. بابا غلطی آپ نے کی, آپ اپنی غلطی کی معافی مانگے, میں اپنی کی مانگوں, بی اپنی کی مانگے, ہم سب مل مل کے, جس طرح وہ عیسائی اپنی اس کے سامنے کنفیشن کرتا ہے, ہم سب کنفیشن کریں اور توبہ کریں, اللہ کو دعا کریں کہ اللہ ہمیں متفق کر اور پاکستان کو. آمین آمین آمین. ہم بھی سوال کے علاوہ دعا بھی کر سکتے ہیں, مگر آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عدلیہ کا جو موجودہ کردار ہے سپریم کورٹ کا, اور بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم کا حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى, آپ عدل کریں آپ تقوی کے نزدیک ہوں گے. اگر کوئی جج عدل کرتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بلے کے نشان کے حوالے سے آپ کیا کہیں, جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ؟ فیصلے لوگ کرتے ہیں, یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا, یہاں تک نہیں جانا چاہیے. بلہ ایک آدمی کا نہیں ہے, بلہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کا نشان ہے. جی بہت شکریہ محمود خان اچکزئی صاحب صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. امید ہے کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں, اور تقریباً اتنی ہی عمر ہے ہمارے مشر اچکزئی صاحب کی, پہلے بھی آئین کے تحفظ کی تحریکیں چلتی رہی ہیں, مگر اب کی بار جو اچکزئی صاحب کی قیادت میں تحریک چل رہی ہیں, یہ تحریک ضرور اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.